موضوع الدرس في عظمة الوحي وكيفية الوحي سورة القيامة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں نزول وحی اور آداب سماع وحی کے بارے میں ارشاد فرمایا. میں نے جیسے آپ کی خدمت میں کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ وحی جو ہے اس کے نزول کی کیفیات مختلف. ایک کیفیت تو وہ ہے جو حدیث میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی کی آواز. اور ایک کیفیت یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے حضور کے قلب مبارک پہ القاء کر دیا جاتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اللہ کی وحی پہنچاتے. اور یہ سب سے آسان شکل. اور اس میں ایک اور بات سمجھ لیں کہ اگر تو جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے تھے اس کو سب دیکھتے تھے، صحابہ بھی دیکھتے تھے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب بھی جبریل علیہ السلام آتے اکثر و اغلب حضرت دہیۃ الکلبی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ ان کی شکل میں آتے. بڑے خوبصورت صحابی تھے. اور ان کو حضرت سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑا پیار تھا. اور کیسے پیار نہ ہو؟ کون مسلمان ہے جس کو پیار نہیں ہوگا؟ وہ حضور پاک کے لاڈلے ہیں، شہزادے ہیں، نواسے ہیں. سیرت و صورت میں حضور کا نمونہ ہے. اور دونوں بھائی شہید ہیں رضی اللہ عنہما، تو ان سے کون محبت نہیں کرے گا؟ تو بہرحال حضرت حسن حسین کے لیے وہ کچھ کھجوریں بھی کیا، اس زمانے میں کوئی ٹافیاں یا چاکلیٹ تو نہیں ہوتے تھے نا، کھجوریں وغیرہ لے آتے تھے جیب میں. حضرت حسین چھوٹے ہوتے تھے، آ کے دہیا کو پکڑ لیتے تھے اور اس کی جیب سے وہ کھجوریں نکالتے تھے، وہ خوش ہوتا تھا. ایک دن جبریل علیہ السلام دہیۃ الکلبی کی شکل میں تھے. حضرت حسن حسین جو ہے پکڑ لیا اس کو کہ بھی ہماری کھجوریں لاؤ.
اب اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کچھ ہو تو نکلے۔ حضور پاک کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا اما یا حسین کیا کر رہے ہو؟ انہو جبرائیل، یہ تو جبرائیل ہے۔ تو پھر حضرت حسن حسین بھی رک گئے۔ تو یہ ایک شکل جو ہے، مانا مقصد میرے کہنے کا یہ سمجھو کہ جب جبریل انسان کی شکل میں آئے سب دیکھتے ہیں، اسی لیے جب وہ سائل بن کے آئے اور حضور سے سوال پوچھے مل اسلام مل ایمان مل احسان، تو جب سوالات ختم ہو گئے صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ آدمی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو من السائل، یہ کون تھا؟ ہم نے کہا حضرت ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو پہچانا ہی نہیں، ہمارے تو علاقے کا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاء جبرائیل اخوکم جبرائیل یعلمکم، جبرائیل آئے تھے تمہیں دین سمجھانے کے لیے کہ میں سوال کروں گا، حضور پاک جواب دیں گے تو صحابہ کے دل و دماغ میں جواب بیٹھیں گے۔ اسی طرح جب قرآن مقدس میں باقاعدہ موجود ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف جب جبریل علیہ السلام آئے فتمثل لها بشرا سویا، ایک انسان بشر کی شکل، ایک آدمی کی شکل، بی بی نے دیکھا تو نہیں ہمیں دیکھ لیا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اس کے بعد جبریل نے فرمایا انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، فرشتہ ہوں، قاصد ہوں۔ تو معنی یہ ہے کہ بی بی نے بھی دیکھ لیا، بات سمجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے دیکھا۔ تو فرشتہ جب انسان کی شکل میں ہو تو آدمی اس کو دیکھ سکتا، اگر فرشتہ اپنی شکل میں ہو تو اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں الذی خلقہ اللہ، جس شکل میں اللہ نے ان کو بنایا ہے، کسی پیغمبر نے بھی نہیں دیکھا ما سوا حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ کوئی اللہ کا پیغمبر جبریل کو اپنی اصلی صورت میں نہیں دیکھا، صرف حضور پاک نے دیکھا۔ اور سرکار دو جہاں نے دیکھا تو آپ بھی بے ہوش ہو گئے، فوقمی علیہ، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے زمین۔ پھر جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور کہا انت رسول اللہ وانا جبرائیل، حضور کیوں گھبرا گیا؟ میں تو جبرائیل ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ آیا تو قد ملأ الافق، یہ سارا آسمان زمین کی جو خالی جگہ ہے سب بھر گئی، اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَهُ 600 جناح، اس کے 600 پر ہیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جبرائیل کوئی ایسا فرشتہ بھی ہے جس کے پر آپ سے بھی زیادہ ہونے گا؟ رسول اللہ میرے تو 600 ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے 5-5 ہزار پر ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ جب وحی آئی انسان کی شکل میں جبریل آیا تو سب نے دیکھا، اور اسی لیے اور جب جبریل علیہ السلام مثلاً وحی لے کے آتے تھے اور القاء کرتے تھے انسانی شکل میں نہیں ہو تو کوئی نہیں دیکھتا تھا، جب یعنی وحی ڈالی جاتی تھی، القاء کیا جاتا تھا آپ کے دل مبارک پہ، تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضور کی طبیعت کو دیکھ کے صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے، کیونکہ حضور کے چہرے پہ اثرات ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ سردی کی رات ہوتی تھی تو حضور کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا، اور جب وہ وحی ختم ہوتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس وقت بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ اب حضور کی طبیعت جو ہے وہ کھل گئی، وہ وحی کا جو شکل ہے، وہ وحی کا جو وزن ہے وہ ختم ہو۔ اسی لیے جب قصہ افک عائشہ میں
حضرت ابو بکر کے گھر میں حضور پہ وحی آنی شروع ہوئی تو بی بی عائشہ فرماتی ہم سمجھ گئے کہ وحی اتر رہی ہے. کیوں؟ آپ کی کیفیت ایسے ہو جاتی تھی. اللہ کے قرآن کا، اللہ کے قرآن کی عظمت کا اور شکل معنوی جو ہے اس کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ بالکل حضور پسینے پسینے ہو جاتے. اور اگر کبھی حضور پاک اونٹنی پہ سوار ہوتے تو اونٹنی بیچاری گردن گرا دیتی اور کبھی کھڑی نہ رہ سکتی، بیٹھ جاتی. حضرت زید کی آپ نے ران پہ اپنا ران مبارک رکھی ہوئی تھی اور وحی نازل ہوئی تو حضرت زید کہتی ہیں خف تو میں ڈر گیا کہیں میری ٹانگ ٹوٹ نہ جائے، اتنا بوجھ تھا، وحی کا ثقل تھا. لیکن یاد رکھیں وہ ثقل ایسے تو نہیں ہوتا کسی پہ 10 من وزن رکھ دو، وہ ثقل معنوی ہوتا، اس کی شان اور عظمت کا اثر ہوتا. اب دیکھیں نا جیسے اساتذہ ہیں مدرسے میں آتے ہیں، دیکھو کیسے طلباء خاموش ہو جاتے ہیں. کہ ایک استاد ہوتا ہے، بعض اوقات کمزور استاد ہوتے ہیں، کوئی باڈی بھی نہیں ہے، کوئی روب داب بھی نہیں ہے، کہ استاد کی عظمت کا روب ہوتا ہے. لیکن جب وہ وحی ڈالی جاتی تھی صرف تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اب جب وحی آتی تو میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جبریل مثلاً یہ آیتیں لے کے اترے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو حضور ایسا ایسا پڑھتے لا اقسم ولا اقسم، تاکہ مجھے بھول نہ جائے، کوئی لفظ رہ نہ جائے. یعنی جبریل پڑھ رہے اور حضور بھی ایسا ایسا پڑھ رہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک پہ یہ ارشاد نازل فرمایا کہ میرے محبوب جب جبریل وحی لے کے آتا ہے آپ جلد میں تاکہ بھول نہ جائے، کوئی حرف رہ نہ جائے، اپنی زبان مبارک کو حرکت دے کے ایسا ایسا پڑھتے ہیں. ہمیں آپ پر یہ مشقت ڈالنا جو ہے یہ بھی گوارا نہیں ہے. آج کے بعد جب آیا بس خاموش ہو کے سنتے ہیں. اور اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا تھا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے سنو اور خاموش رہو. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں قرآن پڑھنا تو سنت ہے لیکن سننا واجب ہے. یعنی خود تلاوت کرو یہ سنت ہے، لیکن اگر قرآن پڑھا جائے اب سننا ہم پر واجب ہو گیا. اور خدا کی شان یہ ہے کہ آج اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ آدمی پڑھنے والا بھی اگر اور لوگ قریب بیٹھے ہیں تو زور زور سے نہ پڑھے تاکہ ان کی عبادت میں مخل نہ ہو. اور قرآن پاک کے لیے یہ عظمت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش. اور صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم تو ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ انما علی رؤوسنا الطیور، ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، یعنی ہم ہلتے بھی نہیں تھے کہ کہیں پرندہ اڑ نہ جائے. اور انہی آیات مبارکہ کو استدلال فرماتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی چونکہ عادت مبارک ہے نا کہ وہ جو بھی مسئلہ ہو پہلی دلیل کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اجماع امت، اس کے بعد قیاس. یہ 4 ادلہ شرعی ہیں. یاد رکھا کریں یہ 4 ادلہ جو ہے یہ شرعی ادلہ ہے. بہت سارے لوگ غلط فہمی کی بنا پہ
انکار کر دیتے ہیں، اجماع کا بھی انکار کر دیتے ہیں، قیاس کا بھی انکار کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو صرف حدیث مبارک میں ہیں تو مانیں گے ورنہ نہیں. تو یہ سوچ جو ہے نا، یاد رکھو، یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے اہل قرآن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں ہے تو ہم مانیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن سچا، ہماری جماعت سچی. جب سے قرآن ہے اس وقت سے ہم اہل قرآن ہیں. تو اب خود اندازہ کریں کہ اگر آدمی قرآن کا نام لے کر حدیث پاک کا، سنت کا انکار کر دے، وہ مسلمان ہے. اصل وجہ جو ہے نا جی، وہ تو ہماری بدقسمتی ہے. ورنہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے مدنی پاک کے زمانے کے بعد سے 1200 سال تک کوئی جھگڑا نہیں تھا پوری دنیا میں. کوئی ایسے فرقے نہیں بنے تھے کہ کوئی حدیث کا انکار کر دے، کوئی قرآن کا انکار کر دے، کوئی فقہ کا انکار کر دے، کوئی اجماع کا انکار کر دے، کوئی قیاس کا انکار کر دے. بالکل تاریخ سامنے ہے. اختلاف علمی تو صحابہ کے زمانے میں بھی تھا. بہت سارے مسائل میں بی عائشہ کے تفردات ہیں. بہت سارے مسائل میں عبداللہ ابن عمر کے نسیانات ہیں، بھول گئے مسئلہ. اتنا بڑا آدمی ہے، انسان ہے، بھول جاتا ہے. ایک دن آپ بیان فرما رہے تھے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت حضور نے کتنے عمرے فرمائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے 4 عمرے فرمائے، 11 فی رجب، اور ایک عمرہ حضور نے رجب میں بھی کیا تھا. بی بی عائشہ کے حجرے کے قریب بیٹھے تھے، حضرت عروہ ابن زبیر بھی بیٹھے تھے. انہوں نے سیدہ امہات المومنین بی بی عائشہ سے پوچھا کہ یا امہات المومنین، عبداللہ ابن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے 4 عمرے کیے اور ایک رجب میں کیا. فرمایا اللہ اس پہ رحمت کرے، حالانکہ ہر عمرے میں وہ حضور کے ساتھ تھا، لیکن بھول گیا، حضور نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا. حضور پاک نے 4 عمرے کیے ہیں اور 3 ذوالقعدہ میں ہیں اور ایک حج کے ساتھ ہے. حضور کے 3 عمرے جو ہیں وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہیں. آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا. جب اس نے آ کے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، انہوں نے کہا حضرت آپ فرماتے ہیں رجب میں عمرہ کیا، بی بی فرماتی ہے نہیں کیا. چھپ کر گیا، خاموش ہو گیا. تو اس لیے علماء نے لکھا یہ نسیانات ہیں. حضرت عمر، عبداللہ بن عمر بھول گئے، حالانکہ وہ عمرے پہ حضور کے ساتھ تھے، لیکن انسان ہے، بھول گیا. ایک عمرہ حضور نے کیا حدیبیہ پہ، جب آپ کو روک دیا گیا آپ واپس گئے. پھر عمرۃ القضاء کیا، اور ایک عمرہ آپ نے جیرانہ سے فرمایا، جو جیرانہ یہاں مکہ اور طائف کے درمیان ہے، مکے کے قریب ہے، طائف سے دور ہے. رات میں حضور پاک آئے، عمرہ کر کے فوراً رات میں ہی واپس جیرانہ چلے گئے. اکثر صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں لگا کہ حضور گئے بھی ہیں عمرے کے لیے کہ نہیں گئے. حدیث میں لفظ ہے کبائت بہا، گویا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ رات حضور جیرانہ میں تھے. کیوں رات کو جیرانہ میں تھے؟ صحابہ نے دیکھا. پھر صبح کی نماز بھی حضور نے جیرانہ میں پڑھی، صحابہ نے دیکھا، انہوں نے کہا مانا کہ آپ رات یہیں تھے، حالانکہ حضور عمرہ کر کے واپس گئے. صبح کو آپ کو مدینہ شریف کے لیے جانا تھا وادی سرف کے راستے سے. تو بہرحال مانا یہ ہے کہ صحابہ میں بھی تفردات تھے، نسیانات تھے.
صحابہ میں بعض اوقات اجتہادی طور پر بھی اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن یہ جھگڑا یا فتنہ یا فساد یا پارٹی یا کفر کے گولے اور کفر کے فتح یہ بالکل نہیں تھا۔ 1200 سال تک پہلے خلفائے راشدین کا دور آ گیا، اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا، اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا دور آیا، آپ کے ملکوں میں دور مغلیہ آیا، دور غلامہ آیا۔ یہ تو تاریخ ہے نا جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، خیر القرون میں ہیں، سب سے پہلے مدون ہے فقہ حنفی کے، تو اس لیے اس تقریباً 1200 سال میں اور کوئی فقہ ہی نہیں تھی۔ قدرت کی بات ہے۔ یا امام مالک تھے رحمۃ اللہ علیہ دار الہجرہ میں، لیکن انہوں نے بھی آپ کی کتابوں سے استفادہ فرمایا ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ جب 12 صدی کے بعد یہ انگریز بدبخت آیا نا، یہ ملعون جب آیا ہے ان ملکوں میں، اپنی توسیع دیتا گیا، اپنی سلطنتوں کو بڑھاتا گیا، ہندوستان پہ اس وقت آپ ہی یہ سارا علاقہ قابض ہوا، تو اس نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے یہ طریقہ سوچا کہ بھئی یہ مذہبی قسم کے لوگ ہیں، چاہے ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، بڑے مذہبی، کٹر مذہبی، ان کو مذہب کے نام پہ لڑاؤ اور آرام سے ان پہ حکومت کرو، لڑاؤ بھی، ڈنڈے بھی مارو، کیوں لڑتے ہو؟ یہ اس نے کیا ہے۔ اچھا شیعہ تھے، حضرت عثمان کے زمانے سے پیدا ہو گئے، حضرت علی کے زمانے میں ان کو بڑا زور مل گیا، لیکن کبھی شیعہ سنی کی حیثیت میں لڑائی نہیں ہوئی کہ اس پہ قتال ہو۔ آج کل جیسے شیعہ اس کو مار رہے ہیں، وہ اس کو مار رہے ہیں۔ یہ جو فائدہ ہے نا جی، یہ انگریز نے اٹھایا، بدبخت نے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں بکنے والے اور یہ سارا فتنہ کرنے والے مولوی تھے اور پیر تھے۔ یہ دو طبقے تھے جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا، انگریز سے جاگیریں لی، انگریز سے وظیفے لیے، انگریز سے بڑے بڑے ٹائٹل لیے، یہ مخدوم الملک ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ سر ہے، یہ شمس العلماء ہے، یہ خطاب لیے، اور ان کے تعمیل حکم کے لیے انہوں نے یہ مسائل پیدا کیے۔ پہلا مسئلہ تو یہ پیدا کیا جی کہ جہاد حرام، انگریزوں کے خلاف جہاد حرام۔ اب اس پہ لڑائیاں شروع ہو گئی۔ پھر اختلاف پیدا ہوا کہ ایک پارٹی پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا جی ہم تو اہل قرآن ہیں، اللہ نے قرآن اتارا ہے، نبی کی حدیث تو نہیں اتاری ہے، اور اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے کہ قرآن ہماری ذمہ داری ہے، حدیث کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہی نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ اسی کا چکر تھا نا پرویز کا اور اسلم جی راج پوری کا، یہی لوگ تھے۔ اچھا، اور باطل فرقے کے اندر کیونکہ بہت ساری رعایات ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ بھی ان سے متاثر ہوئے، بلکہ آپ کے ملک میں جو آئلی قانون بنایا گیا نا، یعنی وہ جو خاندانی عورتوں کے مردوں کے مسائل پہ، اس کے اندر زیادہ فکر اور نظر جو تھا وہ پرویز کا تھا، اسی لیے غلطیاں کہ طلاق پہلے دے دو، نوٹس چیئرمین بعد میں بھیجے گا، سلو نہ ہوئی تو پھر طلاق کو نافذ کرے گا۔ اور بدبختو، طلاق دینے کا کام چیئرمین کی بیوی کو طلاق تو نہیں ہو رہی نا، طلاق دینے والے نے طلاق دی ہے۔
طلاق دی ہو گئی، پھر سلو کرانے کا کیا بنا؟ سلو کا معنی ہے کہ اگر جھگڑا چل رہا ہے میاں بیوی میں تو پہلے کوشش کرو سلو ہو جائے، طلاق نہ ہو۔ یہ تھوڑا ہے کہ طلاق دے دے پھر جناب وہ چیئرمین کو، یونین کونسل کو مطلع کرے، چیئرمین جو ہے وہ نوٹس جاری کرے گا فریقین کو، وہ آئیں گے، بلائے گا، پیشی دے گا اور کہے گا ابھی کچھ سلو کا رستہ ہے تو چلو میں مہلت دیتا ہوں، سلو کرو۔ اگر سلو ہو گئی تو ٹھیک ہے، کہے گا آپ کی طلاق ختم ہو گئی، اور سلو نہ ہوئی تو کہے گا جی جناب ٹھیک ہے طلاق جو ہے وہ نافذ ہو گئی۔ طلاق کس کی ہے، بیوی کس کی ہے، فیصلہ چیئرمین کرے گا۔ طلاق پہلے ہوگی، سلو بعد میں، یعنی وہ نشائی کی طرح اس کا پانی بہہ جاتا تھا نا، وہ بیچارہ استنجا کرنے کے لیے جاتا تو ڈول میں سوراخ تھا، وہ رکھتا اور نشائی بھنگی آدمی کا پیشاب بھی بڑا لمبا ہوتا ہے، وہ اتنی دیر میں وہ لوٹا ختم ہو جاتا، وہ پھر جاتا اور ڈول بھر کے آ جاتا، اس کو پھر پیشاب آ جاتا۔ تیسرے دفعہ جب گیا نا، اسے کہا اچھا ٹھیک ہے یار، ہم استنجا پہلے کر لیتے ہیں، پیشاب بعد میں کرتے ہیں۔ یہ تو وہی قانون ہوا نا جی، استنجا پہلے، طلاق پہلے، سلو بعد میں، یہ اسی بدبخت کا اثر تھا۔ تو ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا۔ اچھا اسی طرح کئی لوگ ایسے تھے جو قرآن کی مفسر تھے لیکن وہ بھی فتنے کا شکار ہو گئے۔ کسی نے نماز کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی نماز اصل میں ایکسرسائز ہے، آج کل جم ہے ہمارے پاس اور انڈور ایکسرسائز موجود ہے، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کے زمانے میں چونکہ کوئی جم نہیں تھا، کوئی ایکسرسائز کرنے کا مکان نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے نماز آگے کہ بھی کھڑے ہوں اور جھکیں اور یوں کریں اور یوں کریں اور فلاں کریں۔ اب ہمارے پاس اور کئی طریقے ہیں۔ انہوں نے نماز کا انکار کر دیا، شیعہ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اسی لیے تمہارے کئی مسلمان فارم بھر کے اپنے آپ کو شیعہ لکھوا دیتے ہیں تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائے۔ کئی لوگوں نے رجب کا انکار کر دیا کہ جی مرد عورت کو زنا کرے، کوڑے مار اس کو پتھر مار مار کے مار دو، یہ تو بڑی وحشیانہ سزا ہے، یہ تو جنگلی قانون ہے، جنگل کا قانون۔ اگر یہ سزا وحشیانہ ہے تو حضور پاک نے تو رجم کیا ہے، آپ کو کیا کہو گے؟ اگر یہ جنگل کا قانون ہے، حضور نے رجم کرایا، صحابہ نے کرایا، خلفائے راشدین نے کرایا، ان کو کیا جنگلی کہو گے؟ اور جی عورت کو اور مرد کو کوڑے مارے جائیں، اور قرآن کہتا ہے مارو، کوئی مولوی کہتا ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، اور قرآن پہ کوئی عمل کرے طوفان اٹھا دیں گے پوری دنیا میں۔ جناب اتنا ظلم، عورت کو کوڑے، اس کا کوئی ظلم نہیں جس نے ماں باپ کی عزت کو بیچ دیا، زنا کیا، اپنی عصمت کو رول دیا، اس کا کوئی جرم نہیں۔ جرم ہے کہ اس کو جی کوڑے مارے جائے، عورت کو، عورت توبہ توبہ جی عورت کو، اور جی عورت قتل کر دے تو اس کو چھوڑ دو چونکہ عورت ہے۔ عورت اگر ڈاکہ مارے تو آج کل تو تم بڑے پکڑ لیتے ہوگا، اب عورتوں کو جی ڈکیت خواتین پکڑی گئیں، ان کو کیوں پکڑ دے؟ عورت ہے بیچاری، مارنے دو ڈاکہ بیچاری کو۔ تو اس لیے یہ سارے جھگڑے پیدا ہوئے فتنے میں۔ سب سے بڑا فتنہ پھر انہوں نے مرزا غلام احمد کو خریدا۔ اس نے پہلے اپنے آپ کو، اب دیکھیں انگریز سمجھدار کی طرح ہے کہ بھی مرزا کی پورے علاقے میں کیسے شان بنائی جائے، اس کو انہوں نے کہا ہمارے عیسائیوں سے، ہمارے پادریوں سے مناظرے کرو، تم ہمارے پادری ہار جایا کریں گے۔ اس نے پادریوں سے مناظرے کی، اب سارے مولوی متوجہ ہو گئے یار یہ تو بڑے کام کا آدمی ہے، عیسائیوں سے مناظرے کر رہا ہے۔
آہستہ آہستہ جب اس کا نام بنتا گیا، کام بنتا گیا، کتابیں لکھی گئیں، چھپوائی گئیں، تقسیم کی گئیں، پھر اس نے کہا کہ بھئی اب مجتہد یا مجدد جو حضور نے فرمایا ہر 100 سال پہ ایک مجدد آئے گا، میں مجدد ہوں، میں اس دین کی تجدید کر رہا ہوں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، اس نے کہا کہ جناب وہ جو مہدی نے آنا ہے نا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، وہی تو میں ہوں مہدی۔ اس کے بعد اس نے بالکل کھل کے بات کہہ دی، اس نے کہا اصل بات جناب یہ ہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ انہوں نے کہا بھی کیوں؟ انہوں نے کہا میں مجبور ہو گیا، اتنا وحی مجھ پہ آئی ہے، اتنا وحی مجھ پہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، وحی کی برسات ہو گئی ہے، میں مجبور ہو گیا اپنے آپ کو نبی ظاہر کرنے کے لیے۔ مرزا پہ وحی کی برسات ہوتی تھی۔ اچھا کسی نے پوچھا بھی، انہوں نے کہا حضور پہ جبریل وحی لاتا تھا جبرائیل، آپ پر جو وحی لاتا ہے فرشتہ اس کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے ٹیچی۔ ایسے بات سچی کی، اس نے انگریزی نبی تھا تو وحی لانے والا بھی تو انگریز آئے گا نا۔ اب اس نے جناب نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب علماء نے لان تان کی اور ظالم یہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کا نبی خاتم النبیین ہے، اس نے کہا میں خاتم النبیین کے منکر کو کافر سمجھتا ہوں، میرا بھی ایمان ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، آپ کے بعد تشریعی نبوت بند ہے، میں تو ذلی نبی ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو ذلی نبی ہوں اور میں تو اتباع رسول میں اتنا آگے بڑھا کہ مجھے یہ مقام مل گیا ہے۔ اس نے جناب نبوت کا فتنہ کھڑا کیا تو ہمارے بڑے بڑے لوگ جو تھے اللہ معاف کرے قادیانی بن گئے۔ کیوں؟ ہمیشہ یاد رکھو جس فتنے کے پیچھے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہو نا، وہ فتنے بڑے پھیلتے ہیں۔ ہمیشہ ایک بات دماغ میں رکھو، دیکھو نا جس زمانے میں یعنی فارس کی اور اس لوگوں کی یونان کی ان کا ایک غلبہ تھا تو طب بھی یونانی چلتی تھی نا۔ کبھی انگریزی دوائی سنی تھی تم نے آج سے 100 سال 200 سال پہلے؟ اب جب حکومت آ گئی انگریز کی تو اب طبی ایلوپیتھی آ گئی۔ اسی طرح یاد رکھو جس فتنے کے پیچھے گورنمنٹ ہوگی، سپورٹ ہوگی، وہ فتنہ پھیلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جو قادیانی ہو جائے، لڑکا ہے داخلہ نہیں ملتا کالج میں، مرزا صاحب کی چٹ لے آئے داخلہ مل گیا۔ اچھا کالج سے پڑھا ہوا نوکری نہیں مل رہی، مرزا صاحب کا چٹ لے آئے فوراً نوکری دے دو۔ وہ تو جناب پھر آدمی قادیانی کیوں؟ نوکری بھی ملے چھوکری بھی ملے، پھر کون قادیانی نہ ہو الا جس کو اللہ حفاظت کرے۔ انہوں نے دونوں دروازے کھول دیے نا، نوکری بھی لو اور حوریں بھی لو، اور گناہ شنا بھی کوئی نہیں نا، مرزا جو بیٹھا ہے بخشوا دے گا۔ اس لیے یہ سارے جھگڑے پیدا ہوئے، کہیں اہل قرآن آئے حدیث کا انکار، کہیں حدیث کا نام لے کے فقہ کا انکار کہ جی فقہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کا قرآن جو ہے، اب خود قرآن کیا کہہ رہا ہے، غور کرو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ میرے محبوب آپ زبان کو بھی حرکت نہ دیں، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں قرآن کے بعد تو حکم یہ ہے کہ چپ رہو، خاموش رہو، حتیٰ کہ اندر آہستہ آہستہ بھی نہ پڑھو، زبان بھی نہ ہلے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا میرے مدنی ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کر کے آپ کے سینے میں رکھنا اور پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ قرآن ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور اس کو جمع کر کے آپ کے سینے میں رکھ دیں گے۔
اب اسی آیت کو لے کر بعض شیعہ مولویوں نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے. یاد رکھو اصل اعتراض کرنے والے شیعہ تھے، بعد میں اور بھی فرقے پیدا ہو گئے. اصل اعتراض انہوں نے کیا، کیونکہ جیسے بت پرستی جو ہے نا یہ بڑا قدیم مذہب ہے، ان سارے فتنوں سے شیعہ زیادہ قدیم ہیں، شیعہ اور خوارج. کیونکہ جب شیعہ پیدا ہوئے خارجی بھی آ گئے. انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ جناب اگر یہ اللہ کا قرآن ہے اور صحابہ نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی ہے تو قیامت کی صورت کا اللہ تو ہم ایک بھی لسانک کا کیا تعلق ہے؟ قرآن میں قیامت کا ذکر ہے، بعد میں قیامت کا ذکر ہے، درمیان میں یہ 3 آیتیں کیسے آ گئیں کہ حضور آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں جب قرآن پڑھا جائے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ صحابہ نے چونکہ جمع کیا ہے نا، اس لیے ان سے کچھ آیات آگے پیچھے ہو گئی ہیں، کچھ انہوں نے گرا دی ہیں، کچھ بڑھا دی ہیں، کچھ بھول گئے ہیں. زید فیہا ونقص منہا غیر وبدل، تبدیل کر دیا. کہا اللہ کا کلام ہے تو کلام میں ربط ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں نا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے طواف شروع کیا اور طواف کو چھوڑ کے جناب پھر آپ سر منڈانے چلے گئے، یہ تو بات نہیں ہے نا. طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، ترتیب پہ عمل کریں گے نا. آپ مینا جائیں گے، پھر عرفات جائیں گے، پھر مزدلفہ آئیں گے، پھر مینا آئیں گے، پھر رمی جمرات کریں گے، پھر آپ قربانی کریں گے، پھر حل کریں گے، ترتیب ہے نا. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ اللہ کا کلام ہو ترتیب نہ ہو، کہ ذکر قیامت کا ہے اور بعد میں بھی قیامت کا ذکر ہے. کلا بل تحبون العاجلہ. تو یہ آیات درمیان میں کیسے آ گئی؟ اس کے کئی جواب دیے ہیں علماء نے. ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ یوں سمجھو کہ استاد بچے کو پڑھا رہا ہوتا، اچھا بیٹا پڑھو، لا اقسم یوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اچھا بچہ پڑھ رہا ہے تو پھر اور بچے نے شور کیا یا اس نے کہا استاد فلاں نہیں ہے، انہوں نے کہا تمہاری آیت ہے نا سورۃ الفرقان میں. اب یہ تو قرآن نہیں ہے نا جو اس کو کہہ رہا ہے درمیان میں. تو اللہ نے قرآن میں سورۃ قیامہ اتاری، درمیان میں نصیحت فرما دی، تو اس میں کون سی ترتیب کے خلاف ہو گیا؟ وحی آ رہی ہے، قیامت کا ذکر آ رہا ہے، درمیان میں ہدایات بھی آ گئے. جیسے استاد پڑھاتے پڑھاتے طالب کہتے یار کیسے بیٹھے ہو، تہذیب سے بیٹھو. یار کیا تم نے کتاب کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی ہے؟ یار کتاب تم نے نیچے رکھی ہوئی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ہدایت دی جاتی ہے. تو اس لیے ہدایات ہے، اس میں کیا ہے کہ بھی ترتیب نہیں رہی. ایک جواب یہ بھی ہے، لیکن اصل جواب جو ہے نا وہ یاد رکھو کہ پہلے کیا تھا. ابھی آپ نے جو قرآن پڑھا ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. اللہ نے فرمایا مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے، مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے. کیا یہ کافر انسان جو ہے اعتراض کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو کے ادھر ادھر اڑ جائیں گی تو اس کو اللہ کیسے جمع کریں گے؟ اللہ نے فرمایا بل نسوی بنانا، او بدبخت ہم تو تیرے پور کی جو چھوٹی چھوٹی نفیس ہڈیاں ان کو بھی جمع کرنے پہ قادر ہیں. تو ساتھ اللہ نے یہ ہدایت دے کے نمونہ بھی بتلا دیا کہ اگر تمہیں ایمان نہیں ہے تو دیکھ لو، قرآن کبھی مکے میں اترا، کبھی مینا میں اترا، کبھی مزدلفہ میں اترا، کبھی مدینے میں اترا، کبھی خیبر میں اترا، کبھی تبوک میں اترا، کبھی بدر میں اترا، کبھی 5 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی آدھی سورت، کبھی چوتھا حصہ سورت کا. قرآن کے ان متفرق کلمات کو ہم نے محمد بدری کے سینے میں جمع کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو اگر ہم ان متفرق حروف اور الفاظ کو جمع کرنے پہ قادر ہیں تو ہڈیاں تو پھر بھی کوئی چیز ہے نا. یہ تو فقط حروف ہے، الفاظ ہیں نا. اگر الفاظ کو جمع کر کے ہم محمد مدنی پاک کے سینے میں رکھ سکتے ہیں، تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. تو اب دیکھیں اس کا صورت قیامت سے باقاعدہ ربط ہے. کیسے ربط نہیں ہے؟ یہ تو دلیل ہے قیامت کی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآنا. اچھا یاد رکھو صرف جمع نہ بلکہ فرمایا ہوا قرآن، اور پھر پڑھانا بھی جو ہے نا آپ سے قرآن وہ بھی ہمارے ذمہ ہے.
اور میرا مدنی آپ کو تو ہم ایسے پڑھا دیں گے. اس لیے علماء نے یہاں ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے، توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی، ایسے اگر دماغ ادھر ادھر ہوگا تو پھر سمجھ نہیں آئے گی. انہوں نے کہا ہر بندے کے پڑھنے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور انبیاء کے پڑھنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ ہر طالب العلم کو استاد پڑھاتا ہے، ابتدا سے لے کر یونیورسٹی میں استاد پڑھائے گا، انبیاء کو خدا پڑھاتا ہے. اور انسانوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ استاد کہتے ہیں ہاں بھائی شابت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن، بھائی 100 دفعہ پڑھو تاکہ تمہیں بھول نہ جائے. اور اللہ کے انبیاء کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میرا مدنی تم پڑھو ہی نہ، تم زبان بھی نہ ہلاؤ، ہم جو سینے میں رکھ دیں گے. تو طریقہ الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہاں زبان ہلانی پڑتی ہے، یہاں زبان بھی نہیں ہلانی پڑتی. وہاں استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، ہم علمناہ من لدنا علما، ہم اپنی طرف سے علم عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر جو تو استاد پڑھاتا ہے وہ بھول جاتا ہے. اللہ نے فرمایا جو ہم پڑھائیں گے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے. ہاں ہم بھلانا چاہیں تو ہماری مرضی ہے، ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا، ہم بھلا سکتے ہیں. جیسے حضور لیلۃ القدر بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے صحابہ کو، آپ فرماتے ہیں انسیتھا، اللہ نے میرے دماغ سے ہی وہ بات نکال دی، میں نہ بتا. اللہ چاہتے تھے کہ یہ بات چھپی رہے، اگر بتا دو گے تو یہ تو ماشاءاللہ حضور کی امت کے بندے ایسے ہیں سارا سال نماز نہیں پڑھیں گے، لیلۃ القدر آ جائیں گے. بڑی سمجھدار قوم ہے نا، شارٹ کٹ کرتی ہے نا. بھئی اور کوئی کام نہ کرو، لیلۃ القدر کا پتہ ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ساری زندگی سارا سال نماز نہ پڑھے، 27ویں رات عمرہ کرے گا ماشاءاللہ، اس عمرے کا دھیلے کا بھی فائدہ نہیں جو فرض نماز نہیں پڑھتے. اور اتنے بڑے جاہل آتے ہیں کہ ساری رات عمرے میں لگ گئی، رش ہوتا ہے، حرم بھرا ہوا ہوتا ہے، صبح کی نماز نہیں پڑھتے، باہر میدان میں سو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب اچھا یہ مسئلہ تو ہو گیا نا جی، اب آگے آئے گا ثم ان علینا بیانا، زندگی تو بات باقی. واللہ اعلم. کہتے جی کہ ایک آدمی نے حرام طریقے سے پیسہ کمایا، اب وہ دولت مند ہے، وہ مسجدوں کو چندہ وندہ بھی دیتا ہے. بھئی اگر اس کی ساری دولت حرام سے ہے تو ایسے آدمی سے بالکل چندہ نہ لیں. اگر اس کے پاس اور جائیداد حلال کی بھی تھی تو پھر ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں ہے کہ جو مسجد کو دے رہا ہے یہی حرام ہے. ہو سکتا ہے وہ حلال سے دیتا ہو. ایک احرام میں 2-3 عمرے کر سکتے، 100 عمرہ کر سکتے ہو. کیا عمرہ کرنے کے بعد احرام پلید ہو جاتا ہے کیا؟ کوئی مزاج. ان لوگوں نے اپنا عقل لڑایا. ایک احرام میں عمرہ ہو گیا جی، بس اب اس کو پھینک دو یا اس کو دھو کے پھر عمرہ کے لیے احرام باندھو. خدا کے بندے تم نے کوئی برا کام کیا تھا کہ احرام پلید ہو گیا تھا؟ احرام میں 100 عمرہ کرو، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو. اپنے مسئلے گھڑتے ہیں ایسے ایسے، اللہ معاف کرے کہ آدمی کا دماغ بھی کام نہ کرے. اگر دم کے 10 روزے رکھنے ہیں وقفے سے بھی رکھ سکتے ہو، کوئی بات نہیں. اگر کسی آدمی کے کسی عورت سے ناجائز تعلقات تھے، اب وہ اسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی جب ناجائز تعلقات تھے اس وقت تو مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھا. اب جب حلال کرنا چاہتے ہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بدبخت فوراً نکاح کرو. وہ بھی توبہ کرے، تم بھی توبہ کرو تاکہ آئندہ گناہوں سے بچو. مجھے پیشاب کے قطرے بہت آتے ہیں،
وضو کے بعد بھی پھر بھی قطرے آتے رہتے ہیں، اس کے لیے میرے بھائی یاد رکھو، ایک تو انڈر ویئر رکھ لو تاکہ قطرے مسجد میں نہ گریں، یا کوئی اور چیز باندھ لی۔ آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ پلاسٹک کے چھوٹے کور بنے ہوتے ہیں وہ باندھ لیتے ہیں تاکہ نیچے نہ گرے، مسجد تو پلید نہ ہو نا۔ اور ہر نماز کے لیے تم کو نیا وضو کرنا پڑے گا، یعنی اب تم نے مغرب کو جو وضو کیا تھا وہ عشاء تک نماز پڑھتے رہو چاہے قطرے گرتے رہیں، عشاء کا جب وقت داخل ہوگا پھر جا کے دوبارہ وضو کرو۔ اس کی احتیاط رکھو، وہ انڈر ویئر دھو لیا یا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے مشورہ لے لیں تو وہ آپ کو دے دیں گے تھیلی، تو وہ آپ لگا لیں تاکہ کوئی قطرہ نیچے نہیں گرے گا، کپڑوں کو بھی نہیں لگے گا۔ اللہ شفا عطا فرمائے جی ہر مسلمان کو۔ کہتے ہیں جی کہ رزق میں جو تنگی ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، گناہوں کی وجہ سے بھی رزق تنگ ہوتا ہے، اور کبھی آزمائش و ابتلا کی وجہ سے بھی رزق تنگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ انبیاء علیہ السلام، حضور پاک کے گھر میں روٹی بھی نہیں پکتی تھی، کبھی میرے مدنی پاک نے پراٹھا بھی نہیں کھایا، تو اب وہ کیا ہے؟ وہ آزمائش ہے، اور حضور نے فقر خود مانگا ہے اللہ سے۔ اس لیے کوئی صحابی جاتے نا کہ علی آپ سے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کہتے سوچ کے بات کرو، محبت ہے نا پھر بھوک کا انتظار کرو، پھر فقر آ جائے گا فوراً۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس دو کا فرق کیسے کریں؟ اب جس کا رزق تنگ ہے وہ اللہ والا ہے، ولی اللہ ہے، سمجھیں گے امتحان ہو رہا ہے۔ اگر وہ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کب تو سمجھیں گے گناہوں کی مصیبت میں پڑا۔ دونوں کی علامتیں واضح ہیں نا کہ بخار سردی کا ہے یا گرمی کا ہے۔ ابو لہب کی بیوی مسلمان ہوئی تھی نہیں، وہ تو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جہنم میں دکھایا گیا کہ گلے میں رسی ہے اور فرشتے گھسیٹ رہے ہیں، حبل من مسد۔ اس کی اور کئی بیویاں ہوں تو اللہ عالم، وہ تو نہیں ہوئی۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، ایک ہے کافر ہونا اور ایک ہے گستاخ ہونا، دونوں کا فرق ہے۔ کافر کو تو کبھی اللہ عذاب نہیں بھی دیتے دنیا میں، آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے، لیکن جو گستاخ محمد مصطفیٰ ہو اس کو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ جن جن لوگوں نے عقبۃ ابن ابی معیط ہے، ابی لہب ہے، اسی طرح سے جن لوگوں نے سرکار دو جہاں کی شان میں بدبختی کی ہے ان کو دنیا آخرت میں عذاب ملا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، بالوں کو ٹک لگائے ہیں، بھائی بہرحال حنفی مسلک میں ہے تو اس کو چاہیے بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم نہیں پڑتا۔ تو اب میرا جو یعنی مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ غریب آدمی ہے، جو ہو گیا اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط۔ اور اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت مند آدمی ہے تو بال بھی کٹوائے اور حرم میں آ کے دم بھی ادا کرے۔ ایک مریض ہے بیچارہ جو کینسر کی مرض میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، بلکہ دعا کیا کرو کہ جتنے ہی مریض ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ بھائی کینسر ہو یا کوئی بیماری ہو انسانوں کے لیے مشکل ہے نا، اگر اللہ شفا دینا چاہیں تو کیا مشکل ہے۔ بعض علماء نے ایک آیت کے بارے میں لکھا ہے، قرآن پاک میں وہ آیت ہے، ویسے قرآن بھی تو شفا ہے نا، ہمارا ایمان ہے، وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور صرف شفا نہیں وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
انہوں نے لکھا ہے جناب کہ اگر اول آخر درود شریف پڑھیں، جو یہ تو قاعدہ ہے نا، دعا ہو یا کچھ ہو درود شریف پہلے پڑھنا چاہیے، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے۔ اور لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت ہے قرآن میں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اور اسی طرح بعض علماء نے اس کے ساتھ دوسری آیت بھی فرمایا کہ وہ بھی پڑھی جائے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اور پہلی آیت جو ہے وہ انہوں نے جو لکھا ہے اپنے تجارب میں کہ 1001 دفعہ پڑھے، اور اس کے بعد وہ دواؤں پر بھی، اور کوئی یعنی کریم ہے یا زیتون ہے، پانی ہے، اس پہ بھی دم کرتا جائے، اس جگہ پہ بھی دم کرے جہاں جہاں اس کے اثرات ہیں، اور وہ دواؤں پہ بھی دم کرے، اور اگر کوئی چیز لگاتا ہے اس پہ بھی دم کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر انشاءاللہ اس پہ عمل کرے تو اللہ تعالی قادر ہیں۔ میرے تجربے میں تو ایک دفعہ یہ آیا تھا کہ ایک میرے دوست تھے، اور ان کی بیوی کو اللہ رحمت فرمائے ٹیومر تھا یوٹرس میں، یعنی رحم، جس کو ہماری زبان میں یوں سمجھ رسولی تھی، اور وہ گندی تھی، یعنی کینسر والی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میرے ماموں ہوتے تھے حضرت شیخ شمس الدین، بہت بڑے عالم تھے، اب تو فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ، بڑے عالم بھی تھے اور ماشاءاللہ ذہین بھی بڑے تھے، یعنی کتاب کو سمجھنا جو ہے نا۔ تو انہوں نے ان کو یہی آیت لکھ کے دی کہ بھائی میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی، لکھی ہوئی تھی، تو یہ پڑھو، تم جا کے پڑھو، پانی پہ بھی پڑھو، اور وہ جو دوائی لگاتے اس پہ بھی دم کرو، اور اس کو پڑھنے کے بعد تقریباً 11 دن اس کا استعمال کرو، اور پھر اللہ پاک رحمت کرے گا۔ وہ بیوی بھی اس کی حج میں آئی تھی بیچاری، تو وہ پڑھتے رہے، وہ یہی لگاتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، لگاتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے۔ واپس جا کے بیوی کو تکلیف ذرا کب ہو گئی، وہ دوبارہ گئے، انہوں نے جا کے اسکن وغیرہ کرایا، انہوں نے کہا تمہیں تو ہے ہی نہیں، رسول ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ تو اللہ قادر ہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالی کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد زمزم، یہ سب سے بڑی شفا ہے، جس کو حضور یہ فرما دیں کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس کو میرا آقا فرما دے کہ شفا طعام طعم و شفا سقم، یہ کھانے کا کھانا بھی ہے اور ہر بیماری کی شفا بھی ہے، تو اس کو بھی عقیدے سے پیو، یقین کے ساتھ پیو بھی، اور وہاں ڈالو بھی جہاں تکلیف ہو، اور یقین بھی کامل ہو، اسباب پہ بھی عمل کرو لیکن یقین اللہ پہ ہو، تو اللہ پاک قادر ہیں۔ دعا کریں اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے مودت کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث علیک توکلنا والیک انبنا، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین، اللهم اذل الشرك والمشرکین، اللهم انصر المجاہدین، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدین من اليهود ومن والاهم من الكفار والمشركين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك،
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين